کون عمران خان جس نے تمام بلدیاتی انتخابات جیتے ہیں، جن کے ڈر سے آج انہوں نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے، جنہوں نے تمام جو ضمنی انتخابات کے ساتھ وہ 8 میں سے 7 نشستوں پر کامیاب ہوئے، ایک نشست پہلے ان کے پاس تھی، یعنی اس وقت 8 سیٹوں کے اوپر ایم این اے ہے عمران خان۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا پولیٹیکل لیڈر ہے جو 8 نشستوں کے اوپر اس وقت ایم این اے ہے۔ پاکستان کا پہلا پولیٹیکل لیڈر ہے جو بیک وقت اتنی سیٹوں سے جیتا ہے۔ پاکستان کا پہلا پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے ابھی جو 8 9 10 ماہ تک تسلسل کے ساتھ اپنی تحریک کو اکیلے سر کے اوپر مومنٹم کو برقرار رکھا ہے، جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عدالتوں سے خلاف فیصلے، الیکشن کمیشن کے خلاف، مافیاز خلاف، حکومت خلاف، 13 جماعتیں خلاف، سب کے سب خلاف، لیکن اس بندے نے سروائیو کیا ہے اور اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور 1000% سب کو اس بات کا یقین ہے کہ آج الیکشن ہو گئے تو عمران خان آ جائے گا، اور اسی وجہ سے الیکشن نہیں کروائے جا رہے کہ بھائی عمران خان آ جائے گا۔ اب آرمی چیف کا یہ پیغام واضح طور پر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تمام سٹیک ہولڈرز کی بات ہو رہی ہے۔ سٹیک ہولڈرز میں سے کون ہیں؟ 13 جماعتیں تو پہلے ایک جگہ موجود ہیں۔ 13 جماعتوں کو پچھلا جو اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ تھا انہوں نے ان کو مسلط کیا، انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا، زبردستی وزیر اعظم بنوایا، جوڑ توڑ کر کے وزیر اعظم بنوایا۔ اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے کون سا ظلم ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا؟ رینجرز جس کی اتنی عزت تھی، احترام تھا لوگوں کے دلوں میں، لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے رینجرز کی، اس رینجر سے انہوں نے شیلنگ کروائی یہاں پہ فیض آباد میں۔ اس کے بعد رینجرز کی وہ محبت نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں کہ آپ نے بزرگوں، بچوں، عورتوں کے اوپر شیلنگ کروائی رینجر سے، کس لیے؟ صرف شہباز شریف کی خاطر، صرف ان 13 جماعتوں کی خاطر۔ بھئی 13 جماعتیں تو پہلے بھی موجود ہیں نا۔ یہ جو آرمی چیف کا بیان ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا جو ہے وہ قومی اتفاق رائے ضروری ہے، قومی اتفاق رائے 13 جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں، عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکال والے فیصلے کو نکال دیں تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں اطہر ملا صاحب کے جانے کے بعد کوئی کسی کو ریلیف نہیں ملا، یعنی چاہے وہ شہباز گل ہوں، چاہے وہ اعظم سواتی ہوں، کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ باقی عدالتوں سے بھی عمران خان کے خلاف مقدمات تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ تو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی جو بات کی گئی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کی جو بات کی گئی ہے، اس میں تو ایک ہی بندہ باہر ہے جس کا نام عمران خان ہے، ایک ہی جماعت باہر ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، ورنہ تو تمام سب ایک پیج پر ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ حکومت ہو، 13 جماعتیں ہوں، مافیاز ہوں، میڈیا ہو، سب عدالت، سب الیکشن کمیشن، سب ایک پیج پر ہیں، تو ایک ہی بندہ باہر ہے۔ تو یہ آرمی چیف کا جو بیان ہے، ایک تو آرمی چیف کا بیان وہ رانا سنولا جو کل کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سب اوکے، انہوں نے کہا کمال، زبردست، انہوں نے بڑا اطمینان کا اظہار کیا ساگدار کی کارکردگی اور نون لیگ کی معاشی پالیسی سے۔ ایک تو اس کا یہ تضاد ہے کیونکہ ان کے مطابق تو بڑے خوش تھے کل آرمی چیف اور ڈی جی آئی کہ جی بالکل اوکے چل رہا ہے، جی نون لیگ کمال ملک کو چلا رہی ہے۔ آج آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چیلنجز ہیں اور ملک مشکل اور نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ یہ ملک کو اس نازک موڑ پہ لایا کون ہے؟ پچھلی قیادت فوج کی، جنہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کی ضد لگا لی تھی، جو کہتے تھے کہ جناب کمال شہباز شریف جو ہے نا، ان کی کیا بات ہے، وہ پنجاب سپیڈ کی طرح پاکستان سپیڈ لگائیں گے اور پاکستان کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ اور دوست ملک پیسے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یار عمران خان کو نکالو، شہباز شریف کو لاؤ، ہم صدقے باری اور قربان جانے کو تیار ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمران خان بڑا بدتمیز آدمی ہے، بدتمیزی کرتا ہے امریکہ کے ساتھ، آزادی کی بات کرتا ہے، خود مختاری کی بات کرتا ہے، غیرت کی بات کرتا ہے۔ یہ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم غلام ہیں، کیونکہ ہم لوگ کریں، کیونکہ ہم ان کے محتاج ہیں۔ وینٹیلیٹر سارے انہوں نے لگائے ہوئے، یہ وینٹیلیٹر وہ بند کریں گے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی پاکستان کی، بطور قوم، بطور ملک۔ تو اس لیے جناب یہ تو بڑا غلط کر رہا تھا عمران خان، لیکن شہباز شریف جو ہے نا وہ کمال آدمی ہے، زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ دیکھیں نا انہوں نے لاہور پنجاب کیسے چلایا، انہوں نے پنجاب میڈیا کے سر پہ چلایا تھا، یہ میڈیا کے اوپر ٹکر چلتے تھے، ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے، بوٹ پہن لیے، ڈرامے بازیاں، تکاریاں، شو بازیاں، یہ ساری چیزیں تھیں، اور ان کی بیس پہ آرمی چیف جو سابق تھے ان کو لگتا تھا کہ شہباز شریف جناب کمال کر دیں گے، وہ آ کے اور ملک کو پتہ نہیں کہاں پہ لے جائیں گے، وہ عالم اسلام کی سب سے بڑی قوت پاکستان کو جناب، وہ ایٹمی قوت ہے الحمدللہ، لیکن اس کو 4 چاند لگا دیں گے جناب، کہاں سے کہاں ملک کو لے جائیں گے۔ یہ ملک کو جہاں لے کر آئیں جا کے عوام سے پوچھیں۔ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی جو نئی قیادت ہے وہ ذرا انٹیلیجنس رپورٹس یہ نہ کریں کہ اگر کوئی نیچے سے رپورٹس یہ دے رہا ہے کہ کیونکہ اوپر والے شاید اگر سننا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس وقت، پچھلے تو واضح تھا کہ پچھلی جو قیادت تھی وہ تو سننا چاہتی تھی کہ ہمیں یہی رپورٹ دو کہ جناب عمران خان فارغ ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، ناکام ہو گیا، عوام نہیں رہی، عوام نفرت کرنے لگے، کوئی اس کی پاپولیرٹی نہیں رہی، اور عوام بالکل شاید پچھلی قیادت کو رپورٹیں بھی اسی طرح سے نیچے والے بنا کے دیتے تھے کہ جناب وہ خوش ہو جائیں کہ جو وہ سوچ رہے ہیں بالکل گراؤنڈ کے اوپر یہی صورتحال ہے۔ نیچے انٹیلیجنس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رپورٹ دے جو فیکچوئل ہے۔ اگر نئی قیادت کو وہ جا کے 50 بندے اپنی جو ان کے اپنے ادارے میں جو 50 ان کے قابل اعتماد بندے ہیں، ذرا ان کو بھیجیں عوام میں، ان کو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بندے کو بھیجیں، ہر تحصیل میں ایک بندے کو بھیجیں 5 دن کے لیے،
کہ جاؤ اور عام بندوں کے پاس بیٹھ کے پوچھو کہ جو تباہی اور بربادی ملک کی ہوئی ہے، جو ملک کی سلامتی خطرے میں ہے، ملک کی بقا خطرے میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 90% لوگ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گے، 90%، یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ 90% لوگ، ان کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ذمہ دار ہیں، ان کو لانے والوں کو لوگ ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ اگر یہ سوچ آ رہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے، بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھی اپروچ ہے، کیونکہ ملک اور یہ حکومت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ملک بچانا ہے یا شباشی کو بچانا ہے، کیونکہ میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں جی حکومت کو گرا دیں، نہیں، حکومت کی آن ڈیو سپورٹ وڈرا کر لیں، ان کی جو آن ڈیو سپورٹ ہے نا وہ وڈرا کر لیں۔ یہ جو جس طرح سے یہ بری کروایا گیا، مریم کو، کیپٹن صفدر کو، حمزہ شہباز کو، شباز شریف کو، اسحاق ڈار کو واپس لایا گیا، یہ سارا یہ چیزیں نہ کریں۔ آپ نیوٹرل ہیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں، سیاسی میدان میں ان کو لڑنے دیں، ہونے دیں آپ انتخابات اسلام آباد میں۔ یہ وہ ابھی تک یہ بات ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ مداخلت کرتی تو عدالت کھل گئی ہوتی، یہ بات تو کلیئر ہے۔ انہوں نے یہ بہرحال اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے مداخلت نہیں کی، عدالت نہیں کھلی اس دن رات کو۔ اب سوموار کو بہرحال یہ کیس ہے اور اگلی اس میں ذرا بات کریں گے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں سے کچھ چیزیں ہیں جو رپورٹ نہیں ہو سکی، ان پہ بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو آمین آمین۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 دسمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ آج ویسے تو ایک اہم خبر یہ تھی کہ آج بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، اس پہ اس سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے 4-5 گھنٹے بعد۔ لیکن اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ وہ آج کراچی میں موجود تھے۔ وہ بیان کیوں اہم ہے اور اس بیان کو بتانے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا اس کے بعد اگر اس بیان کو دیکھتے ہیں جو تقریباً 32 گھنٹے بعد جو آرمی چیف نے دیا ہے، تو اس میں تضاد نظر آتا ہے جو دعویٰ رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں، کیونکہ رانا ثناءاللہ تو اپنی خواہش کے مطابق بیان دے رہے تھے۔ اس میں جناب جو آج ISPR کا پریس ریلیز جاری ہوا ہے، اس میں بتایا گیا کہ پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 118ویں مڈ شپ مین اور 26ویں شارٹ سروس کمیشن کی کمیشننگ پریڈ ہوئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہے وہ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے، اور آرمی چیف جب وہاں پر پہنچے تو ان کا استقبال جو نیول چیف ہیں محمد امجد خان نیازی، ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، انہوں نے استقبال کیا اور آرمی چیف نے پریڈ سے خطاب کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ جو نئے کیڈٹس ہیں ان کو مبارکباد دی۔ اب آ جائیں بہت اہم چیز جو باقی بھی چلیں یہ آگے خبر اس کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک تو آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اقتصادی اور دہشت گردی کے چیلنجز درپیش ہیں، تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 لائنیں ہیں، اس پہ میں ابھی آپ آتا ہوں کیونکہ میں بتاتا ہوں کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ آگے ظاہر ہے آرمی چیف نے کہا کہ میری ٹائم صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، مستقبل میں نیوی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، نیوی کو پیشہ ورانہ مہارتوں اور جدید رجحانات سے ہم آہنگ کرنا ہوگا، اور انہوں نے جتنے بھی کیڈٹس تھے ان کو مبارکباد دی، اور اس کے بعد آرمی چیف نے جو ہے وہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے، اور جو لیفٹیننٹ کاشف عبد القیوم کو مجموعی طور پر جو ہے وہ بہترین کارکردگی پر قائد اعظم گولڈ میڈل سے نوازا گیا، اور مڈ شپ مین جو ہے وہ آگے وہ ساری انہوں نے خیر بتایا کہ کس کس کو جو ہے وہ انعام سے نوازا گیا اور نمایاں کارکردگی پر، اور گیریجن کا انہوں نے ملیل گیریجن کا بھی دورہ کیا اور یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے فاتح خانی کی، اور انہوں نے کراچی کور اور رینجرز کے افسران سے بھی خطاب کیا، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب آ جائیں اس بات پر، اور یہ بھی کہ آرمی چیف جب سید عاصم منیر صاحب جب وہاں پر کور میں پہنچے تو کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب نے استقبال کیا۔ اب یہ 3 لائنیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ 3 لائنیں یہ ہیں کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، پاکستان کو اقتصادی اور دہشت گردی کی چیلنجز، معاشی اور دہشت گردی کے چیلنجز درپیش ہیں، اور تمام فریقین کے درمیان، تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان جو ہے وہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان اس لیے اہم ہے کہ کیونکہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس حوالے سے آرمی چیف کو بریفنگ دی گئی، جو معاشی حالات ہیں ان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، اور اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کل شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اور نون لیگ کی معاشی کارکردگی بتائی ہے اور آئندہ کا پلان بتایا ہے، اس پہ اسٹیک ہولڈرز نے شرکا نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کل جو آرمی چیف ہیں اور DGI ظاہر ہے DGI بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اسحاق ڈار نے عمران خان کی ملک دشمنی کے ثبوت پیش کیے، اور اسحاق ڈار نے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ اکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار عمران خان ہے،
اور جو یہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر گئے تھے وہ عمران خان کر کے گئے تھے. تو عمران خان ملک دشمن ہے. اس کے بعد IMF کے ساتھ ہمارے جو معاہدہ ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے جو تحریک انصاف ہے عمران خان ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں. اور یہ تمام ثبوت سامنے رکھے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اسحاق ڈار نے، اور انہوں نے بہرحال سب اچھا کی رپورٹ دی. اور جو اسحاق ڈار ہیں ان کے مطابق تو آرمی چیف نے DGI سے نے بڑا اطمینان کا اظہار کیا کہ جو نون لیگ کی معاشی کارکردگی ہے وہ بالکل زبردست ہے، شاندار ہے، کمال ہے، کیا بات ہے. اور انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار نے جو آگے کا پلان بتایا وہ بھی کمال ہے، بالکل کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن آج آرمی چیف جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی اور معاشی طور پہ چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہے. ویسے تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں کہ پاکستان ہر وقت ہی نازک موڑ سے گزرتا ہے، لیکن اس بار واقعی صورتحال جو ہے وہ بہت گمبھیر ہے. آج جو پاکستان کے حالات ہیں وہ 31 دسمبر کو، وہ 16 دسمبر 1971 کے حالات سے 1971 سے پہلے کے جو حالات ہیں اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. یہ بہت تشویش والی بات ہے، بہت خوفناک بات ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. اس لیے پاکستان کے تمام اداروں کو ذاتی اناؤں، ضد، مفادات ان سے نکلنا ہوگا اور ملک کا سوچنا ہوگا، ملک کے عوام کا سوچنا ہوگا. اب جو اس میں آرمی چیف نے پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رائے ہونا چاہیے. اچھا، اب اسحاق ڈار اور رانا سنولا اور ان کی حکومت وہ تو عمران خان کو ملک دشمن کہہ رہے ہیں.